والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت بڑی گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فجر کے بعد 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جیسے کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے سلف اور خلف نے کہا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کے پہلے 10 دن عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد ہماری وہ عادتیں جو ہم نے رمضان میں اختیار کی ہوتی ہیں، یا عبادتیں جو ہم نے بہت یکسوئی کے ساتھ اور تندہی سے کی ہوتی ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کمی آنے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ ذو الحج کا یہ عشرہ دے کر بہت سی چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے، اور ایک بار پھر سے عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَشْهُرِ الْحُرُمِ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِّن ذِي الْحِجَّةِ، حرمت والے مہینے رجب، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، اور حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذو الحج کے 10 دن ہیں۔ قرآن مجید میں آتا نا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو وہ کون کون سے؟ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحج کے 10 دن۔ تو اس مہینے کی 2 طرح سے فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے جس میں ایک عظیم فریضہ ادا ہوتا ہے، اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس ماہ کے پہلے 10 دن کو افضل ترین اور عظیم ترین دن کہا گیا۔ تو چونکہ اس مہینے کے یہ دن بہت ہی عظیم ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اس طرح 2 قسم کے کاموں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک تو ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے کام۔ یعنی جہاں اس مہینے میں حج ہوتا ہے اور اس کے پہلے 10 دن افضل ہے، وہاں ہمیں ان 10 دنوں میں خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس لیے جن باتوں سے منع کیا گیا ہے یا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ واضح؟ تو ذو الحج کی فضیلت 2 طرح سے کیسے ہے؟ نمبر 1، یہ حج کا مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے، لہذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر 10 دنوں میں خوب خوب نیکیاں کمانی ہوگی، اور دوسری طرف حرمت والا مہینہ ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ 2 اہم اصول یاد رکھیے کہ کرنے کے افضل کام اور حرمتوں کو پامال کرنے سے بچنے والے کام۔ جہاں تک اس عشرہ ذو الحج کی فضیلت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں۔ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، یعنی سارے سال میں یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے، بہترین دن بھی آتا ہے اور عظیم دن بھی آتا ہے، بہت عظمت والے۔ عظیم کا کیا مطلب؟ عظمت والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ہمیں ذکر کا طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ کون سا ذکر کرو۔ تو آپ سے کیے جانے والے کوئز کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر بتائیے، یعنی کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو بتائیے ذرا مجھے۔ لا الہ الا اللہ اور
اللہ اکبر اور الحمدللہ. اب یہ جو کرنے کے کام والا پیمفلٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تحلیل، تکبیر اور تحمید. تحمید یعنی الحمدللہ کا اہتمام کرنا. یہ بلو کاغذ ہے آپ سب کے پاس، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذکر اور دعا کے ٹائٹل کے نیچے. کیونکہ ہمیں حدیث یاد نہیں رہتی، ویسے باتیں یاد نہیں رہتی، تو یہ ایک طرح سے آپ کو چیک لسٹ دے دی گئی کہ کیا کیا کرنا ہے، تاکہ جو ہی ذی الحج شروع ہو آپ اپنا کام رائٹ اوے شروع کر لیں، زیادہ سوچنے کی اور دور جانے کی ضرورت نہ ہو. ایک اور روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں، یعنی جیسے آج کل پرسوں جو گزر چکا، اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں. یعنی جو بھی کوئی نیک عمل آپ کریں گے اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے اس موقع کو جانے نہیں دینا، یعنی ہاتھ سے نہ جائے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے جو جہاد کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے. اس کے بارے میں ہے والجہاد ذروۃ سنامہ، یعنی اس کی کوہان ہے، ایک بلند چوٹی کی طرح، ایک اوپر اٹھا ہوا، یعنی نمایاں ترین نیک عمل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی اس کا گھوڑا بھی گیا، اس کی جان بھی گئی، جو کچھ وہ لے کر گیا، اسلحہ وغیرہ وہ سب بھی گیا، سب کچھ ہی اللہ کے راستے میں چلا گیا، تو اس کا درجہ اور مقام تو بہرحال سب سے بڑا ہے. ادروائز باقی اعمال جتنے بھی ہیں وہ ان دنوں میں کیے ہوئے باقی سال کی نسبت افضل ہے. ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل عمل کوئی نہیں. جو بھی آپ صدقہ خیرات کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، اور بھی جو اعمال کریں گے، قربانی وغیرہ کریں گے، یہ جو لسٹ آپ کو دی گئی ہے ان میں سے کوئی بھی اچھا کام آپ کریں گے بہت ہی اجر و ثواب والا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا نہیں ہے جو کوئی شخص ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے. کہا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اسے کچھ بھی نہ ملا دنیا میں سے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی، تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 بار جیسے؟ آپ نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہے. یعنی اگر کوئی شخص 10 بار جہاد میں شریک ہوا تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو کر دفن ہو گیا ہو. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد باقی سلف صالح بھی. راوی کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، اتنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی میکسیمائز کرتے اپنے آپ کو، جتنا بھی زیادہ اپنا وقت لگا سکتے وہ لگاتے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی تو کام ایسے کرنے چاہیے نا جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے لیکن ان دنوں میں آپ لازم کریں. روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، نفل نمازیں اور تہجد آغاز کر لیں، آگے راتیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ کنٹینیو کریں، اور قرآن پاک کی صورتیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی ان 10 دنوں میں یہ 10 لیکچر پلان کر رہی ہیں تاکہ اوروں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں رمضان کی اہمیت کا تو سب کو اندازہ ہے، لیکن ذی الحج کے اس عشرے کے بارے میں صرف وہی اس کو اہمیت دیتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، باقی جو لوگ پیچھے رہتے ہیں وہ اس کو نارمل ڈیز کی طرح لیتے ہیں. تو اس لیے سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ حرمت والے ایام ہیں،
اور حرمت والے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، یعنی باقی تو مہینوں کے نام آپ نے لیے ہی، لیکن اس مہینے کی حرمت کا خصوصی طور پر صحابہ کرام کو یاد دلایا. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی آپ نے خاص طور پر اس مہینے کا ذکر کیا کہ یہ حرمت والا ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تم پر اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے. یعنی جیسے مکہ اور حرم کی اہمیت ہے اور جیسے ان دنوں کی اہمیت ہے، اس مہینے کی اہمیت ہے، اسی طرح تمہارے آپس میں جان مال کی ایک دوسرے کے لیے حرمت ہے. یعنی جس طرح ان چیزوں کو محترم سمجھتے ایسے ہی انسانوں کو بھی احترام دو، اور جو ان کا مال یا عزت اور جو ان کی بلانگنگز ہیں، ان کی جان، ان سب چیزوں کو بھی تم قابل احترام سمجھو.